دو ہی چیزوں کا ذکر حدیث پاک میں کیا ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ۔ یہ متقی کی جو اللہ نے علامات بیان فرمائی ہیں 6، ان میں سے پہلی علامت ہے کہ الذین یؤمنون بالغیب، کہ وہ غیب پہ ایمان رکھتے ہیں۔ متقی لوگ کون ہیں؟ صاحب تقویٰ غیب پہ ایمان، کسی نے اللہ کو نہیں دیکھا، جنت کو نہیں دیکھا، دوزخ کو نہیں دیکھا، ہم نے تو مصطفیٰ کریم کی زبان سے سنا تو مان گئے کہ اللہ ایک ہے۔ مصطفیٰ کریم نے اپنی زبان کو جنبش دیا، آپ نے فرمایا یہ قرآن ہے تو ہم نے مان لیا یہ قرآن ہے، مگر نہ کس کے پاس کیا ہمارے پاس دلیل ہے کہ یہ قرآن ہے؟ یہ میں ان لوگوں کے لیے بھی اشارہ ہے کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم صرف قرآن کو مانتے ہیں حدیث کو نہیں مانتے، تو ان سے پوچھا جائے تم قرآن کو مانتے ہو، تمہارے پاس کیا دلیل ہے کہ یہ قرآن ہے؟ تو وہ یہی کہیں گے کہ ہم نے مصطفیٰ کریم کو فرماتے ہوئے سنا ہے، آپ اگر زبان کو حرکت نہ دیتے تو ہمیں کیا پتہ قرآن ہے؟ تو دوسری جو متقی کی علامت ہے وہ مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اللہ فرماتے جو رزق ہم نے ان کو دیا ہے يُنْفِقُونَ، وہ اس میں سے خرچ کرتے رہتے ہیں۔ اس میں اس رزق سے مراد مال بھی ہے، اس سے مراد علم بھی ہے، اس سے مراد جوانی بھی ہے، اس سے مراد ہنر بھی ہے۔ جو جس ہنر کو آگے پھیلائے گا اس کا اطلاق اس ينفقون کے اندر ہوگا۔ تو اس میں جس کے پاس علم ہے وہ علم خرچ کرتا ہے، جس کے پاس مال ہے وہ مال خرچ کرتا ہے، جو قرآن کا قاری حافظ ہے، عالم ہے، وہ قرآن کی تعلیم دیتا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ ہمارا یہ رزق دیا ہوا وہ ہمارے ہی راہ میں خرچ کرتے رہتے ہیں۔ تو خرچ کرنے والے کو سخی کہا جاتا ہے، اور جو خرچ نہیں کرتا اس کے پاس چیز موجود ہے وہ خرچ نہیں کرتا تو فرمایا اس کو بخیل کہتے ہیں۔ ایک سخی ہو گیا، ایک بخیل ہو گیا۔ بخیل کہتے ہیں کنجوس کو۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خصلتان لا یجتمعان فی مومن، بندہ مومن میں دو چیزیں کبھی جمع نہیں ہو سکتی۔ ایک فرمایا البخل، کنجوسی، اور دوسرا فرمایا سوء الخلق، بدخلقی۔ مومن کے اندر یہ دو چیزیں کبھی نہیں آ سکتی، ایک کنجوسی اور ایک بدخلقی۔ بد اخلاق نہیں ہوتا، وہ کنجوس بھی نہیں ہوتا اور بد اخلاق بھی نہیں ہوتا۔ پھر حضور رحمت عالم نے فرمایا کہ لا حسد الا فی الاثنین، کہ غبط ہے نا، حسد کا لغوی معنی یہاں پہ رشک لیا گیا ہے۔ حسد تو نیک کام میں بھی اور برے کام کسی کام میں جائز نہیں ہے۔ حسد تو کسی کام میں نہیں، یہاں پہ اس سے مراد رشک کرنا ہے، اور اس کو عربی میں غبط بھی کہا گیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے، حسد اسے کہتے ہیں کہ ایک بندے کے پاس گاڑی ہے تو دوسرا بندہ کہے یہ گاڑی اس کے پاس کیوں میرے پاس ہونی چاہیے، اس کو حسد کہتے ہیں۔ اور رشک یا غبط کسے کہتے ہیں؟ اس کو کہتے ہیں کہ بندہ کہے یا اللہ اس کو دیا ہے، اس کی گاڑی سلامت رہے مجھے بھی عطا فرما۔ تو فرمایا لا حسد الا فی الاثنین، دو چیزوں کے علاوہ کسی چیز میں یہ بھی جائز نہیں ہے۔ ایک فرمایا کہ رجل آتاہ اللہ القرآن، ایک وہ بندہ جس کو اللہ نے قرآن پڑھنے کی، سیکھنے کی، قرآن یاد کرنے کی، قرآن کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا کی، یا دوسرا دیکھ رہا ہے کہ یہ صبح بھی قرآن پڑھتا ہے، رات کو بھی قرآن پڑھتا ہے، تو دیکھنے والے کو یہ کرنا چاہیے کہ اگر یہ صبح پڑھتا ہے میں صبح بھی پڑھوں گا، میں دن کو بھی پڑھوں گا، میں رات کو بھی پڑھوں گا۔ ایک تو اس بندے کے لیے فرمایا کہ رجل آتاہ اللہ القرآن وہو یقوم آناء اللیل وآناء النہار، ایک وہ بندہ جس کو رب نے قرآن دیا، وہ صبح بھی اس کی تلاوت کرتا ہے، وہ شام بھی اس کی تلاوت کرتا ہے۔ وَرَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ الْمَالَ، اور ایک وہ بندہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے مال عطا کیا ہے اور وہ اسے خرچ کرتا ہے، آناء اللیل وآناء النہار، صبح بھی خرچ کرتا ہے، رات کو بھی خرچ کرتا ہے۔ تو دیکھنے والے کو چاہیے کہ اگر یہ 100 دے رہا ہے اللہ کی راہ میں تو میں 200 دوں، میں اس فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنا ہے۔ تو بچوں نے قرآن حفظ کے جو قرآن پڑھتے ہیں، ہر بندہ یہ کہتا ہے کہ میں بہتر ہوں اس مادیت کے دور میں، لیکن کتنا خوش نصیب وہ ہے جس کو میں نہ کہوں، آپ نہ کہیں، بلکہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی زبان نبوت سے اسے کہا جائے کہ یہ سب سے بہتر ہے۔ اصل میں بہتر تو وہ انسان ہے، وہ کون ہے؟ میں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہتر وہ ہے جو خود بھی قرآن حاصل و سیکھتا ہے اور دوسروں کو بھی قرآن کی تلاوت تعلیم دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو بہتر وہ ہے جس کو مصطفیٰ کریم نے فرمایا۔ اچھا، یہاں پر مصطفیٰ کریم نے اپنے آپ کو مستثنیٰ رکھا ہے،
یہ نہیں فرمایا کہ ہم میں سے بہتر وہ ہے. آقا خود بھی تو تشریف فرما تھے نا, صحابہ سے فرمایا خیرکم, تم میں سے بہتر وہ ہے. اس لیے کہ آقا جانتے تھے ہو سکتا ہے ایسا مادیت کا دور آئے گا کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جو نبی کے برابر پہنچنے کی کوشش کریں گے. کہ ہم قرآن پڑھنے میں نبی جیسے کو اپنی سریلی آواز پہ, کوئی اپنے فن پہ, کوئی اپنی قرات پہ یہ کہیں تکبر نہ کر بیٹھے کہ میں قرآن پڑھنے میں نبی جیسا ہوں. میرے آقا نے فرمایا نہیں نہیں, خیرکم, تم میں سے ہم جیسے بننے کی کوشش نہ کرنا, تم میں سے بہتر وہ ہے جو خود قرآن پڑھتا ہے اور دوسروں کو قرآن کی تعلیم دیتا ہے. سبحان اللہ. ہماری مثل نہ بننا. ہماری مثل کون بنے گا؟ یا ابا بکر لم یعرفنی حقیقت غیر ربی, اے ابو بکر. ابو بکر کون ہے؟ افضل الخلق بعد الانبیاء, تخلیق میں انبیاء کے بعد اگر کوئی سب سے افضل ہے تو وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جو سارے پیروں کے بادشاہ ہیں, سارے سلسلوں کے بادشاہ ہیں, جن کا فیض چشتی سلسلے میں بھی ہے, نقشبندی میں بھی ہے, سہروردی میں بھی ہے, قادری میں بھی ہے. کوئی سلسلہ بنتا ہی نہیں ہے جب تک صدیق اکبر کے دروازے تک نہ پہنچے, کیونکہ آپ سب پیروں کے بادشاہ ہیں. تو فرمایا کہ اے ابو بکر تمہیں مخاطب کر رہا ہوں کیونکہ تم افضل الخلق بعد الانبیاء ہو. لم یعرف حقیقت غیر ربی, جب ابو بکر ہماری حقیقت کو میرے رب کے سوا کوئی نہیں جانتا. تو خوش نصیب ہے وہ جو قرآن کی تعلیم کرتے ہیں, جن کے سینے میں قرآن ہے یا قرآن کا کچھ حصہ ہے. میرے آقا نے ارشاد فرمایا, میرے آقا نے فرمایا جس کے سینے میں قرآن ہے, اور قرآن ایک ایسا کلام ہے کہ اگر اسے لو جعل القرآن فی احاب, اگر قرآن کو چمڑے میں بند کیا جائے, ثم القی فی النار, پھر اسے آگ میں ڈال دے, محترقہ کما قال, تو آگ اس کو نہیں جلائے گی, وہ قرآن نہیں جلے گا. اب عقل یہ کہتی ہے کہ آگ کا خاصہ ہے جلانا, اور کس طرح دشمن سازشیں کر رہے ہیں, قرآن کو آئے کبھی آگ لگاتے کبھی کچھ کبھی کچھ. تو قرآن کا حضور فرماتے ہیں کہ چمڑے میں بند کیا جائے اور پھر آگ میں ڈالا جائے, قرآن نہیں جلے گا. سر کیا مطلب ہے؟ آگ کا خاصہ ہے جلانا. تو فرمایا اس سے آگ سے مراد دنیا کی آگ نہیں ہے, اس چمڑے سے مراد کوئی عام چمڑا نہیں ہے, مگر جس کے سینے میں قرآن ہے. چمڑے سے مراد بندہ مومن کا, حافظ قرآن کا سینہ ہے, اور آگ سے مراد جہنم کی آگ ہے. محدثین نے کہا اگر حافظ قرآن کو جہنم میں جانا بھی پڑا, وہ جب آگ میں قدم رکھے گا تو اس کے لیے آگ گزار بن جائے گی, اس کو نہیں جلا سکے گی جس کے سینے میں قرآن ہے. اور جس کے سینے میں قرآن کا کوئی حصہ نہیں ہے, لیس فی جوفہ شیء من القرآن کل بیت الخراب کما قال, حضور نے فرمایا جس کے سینے میں قرآن کا کوئی حصہ ہی نہیں ہے تو اس کا سینہ ایک غیر باد گھر کی طرح ہے, گھر کی طرح ہے. تو فرمایا کہ قرآن پڑھنے میں بھی ایک دوسرے سے آگے ریس لگانی چاہیے. اگر کسی کو کی منزل یاد ہے تو دوسرے حافظ کو چاہیے کہ وہ اس سے آگے نکلنے کی کوشش کرے, اور اگر کوئی کسی کا ایک بچہ حافظ ہے دوسرا کہے میں 2 بناؤں گا, اس طرح وہ اسے چاہیے کہ وہ ایک دوسرے سے فاستبقوا الخیرات, ایک دوسرے سے آگے نکلیں. یہ تو بات ہی حفاظ قرآن کے لیے. اب دوسری بات کرنے لگا ہوں ان احباب کے لیے کہ جن کو اللہ نے مال دیا ہے, ان کا بہترین صدقہ یہ ہے کہ وہ قرآن کی تعلیم, جہاں پہ یہ قرآن کی فیکٹریاں لگی ہیں, ان کے سہولت کار بنے, ان کے دستے بازو بنے. کیوں کہ اگر کوئی کسی مدرسے کا معاون ہے, اس میں اپنا حصہ ڈالتا ہے, جب بچوں کے لیے کھانے کا اہتمام کرتا ہے, تو جب بچے پڑھتے ہیں نا ایک الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ, تو حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ اس کے ایک ایک لفظ کے بدلے میں اس میں جو حصے ڈالنے والے ہیں, جو سہولت کار بننے والے ہیں, ان کی نامہ اعمال میں وہ نیکیاں شامل ہوتی رہیں. وہ قرآن ان کے لیے بھی صاحب شفاعت ہوگا. جو قرآن سیکھتے ہیں قرآن ان کی بھی شفاعت کرے گا, جو قرآن سکھاتے ہیں قرآن ان کی بھی شفاعت کرے گا, اور جو قرآن سیکھنے والوں کے معاون بنتے ہیں رب یہ قرآن ان کی بھی شفاعت کرے گا. اس لیے میرے آقا نے بیان کرا القرآن, قرآن کی تلاوت کرو, فَإِنَّهُ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَفِيعًا لِأَصْحَابِهِ. محدثین نے یہ لکھا کہ یہاں اصحاب سے مراد کیا ہے. محدثین نے فرمایا کہ قرآن کی تلاوت کرو, حضور نے فرمایا اس لیے کہ یہ قرآن اپنے صاحبین کی جو ہے وہ شفاعت کرے گا. اس سے پڑھنے والے مراد بھی ہیں
اسے پڑھانے والے مراد بھی ہیں، اور اس کے جو سہولت کا جو مدرسے کے معاونین ہیں جو اس میں حصہ ڈالتے ہیں، اسے وہ مراد بھی ہے۔ قرآن سب کی شفاعت کرے گا، کسی کو مایوس نہیں کرے گا۔ تو یہ خرچ کرنا اتنا بڑا، ویسے کھانا کھلانا تو الگ عبادت ہے، مستقل عبادت ہے، جس طرح نماز عبادت ہے، روزہ عبادت ہے، حج عبادت ہے، اس طرح کھانا کھلانا یہ الگ عبادت ہے۔ چونکہ حضرت عبداللہ بن سلام فرماتے ہیں جب حضور مکہ سے مدینہ گئے نا، تو آپ نے جب پتہ چلا کہ حضور آ رہے ہیں، تو عبداللہ بن سلام ابھی اسلام نہیں لائے تھے، آپ اگرچہ تورات کے عالم تھی، تو آپ کو پتہ چلا، انتظار تو تھی، وہ جو قرآن جو ایمان کی روشنی کی جو چمک تو پڑ گئی تھی ان پہ، ابھی کلمہ نہیں پڑا تھا، مگر باغ میں اپنے دامن کو پکڑ کے اپنے باغ میں کھجوریں چن رہے تھے، اور دامن میں جولی میں کھجوریں پڑی ہوئی تھی۔ پتہ چلا مصطفیٰ کریم آ گئے جن کا انتظار تھا، وہ اپنی کھجوریں نیچے رکھنا ہی بھول گئے، اسی طریقے سے دامن پکڑا ہوا سیدھے بارگاہ رسالت پاک میں حاضر ہو گئے۔ فرماتے ہیں جب فلما تبینت وجہہ، جب میں نے ان کے چمکتے ہوئے چہرے کو دیکھا تو میں جان گیا کہ یہ چہرہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں، یہ تو نبی کا چہرہ ہے۔ کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گئے۔ کہتے ہیں جو پہلا خطاب حضور نے فرمایا وہ یہ تھا، یا ایھا الناس، اے لوگو، افشوا السلام، سلام کو پھیلاؤ، رواج دو، وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، اور لوگوں کو کھانا کھلاؤ، وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ، اور جب رات کو عام لوگ سو جائے نا تو تم کھڑے ہو کے نماز پڑھو، تَدْخُلُوا فِي الْجَنَّةِ بِالسَّلَامِ، تو سلامتی کے ساتھ جنت کے اندر داخل ہو جاؤ۔ تو یہ کھانا کھلانا ایک الگ عبادت، یہ پہلا وہ خطاب تھا مدینہ میں جو آپ نے لوگوں کو دیا، کیا کہ اسلام کے ساتھ ساتھ کھانا بھی کھلاؤ۔ تو سخی ہونا یہ اتنی بڑی خوبی ہے، السخی قریب من اللہ، اللہ کے قریب ہے، اور قریب من الجنہ، جنت کے قریب ہے، وہ قریب من الناس، لوگوں کے قریب ہے، بعید من النار، جہنم سے دور ہے، والبخیل بعید من اللہ وبعید من الناس وبعید من الجنہ وقریب من النار، تو جو ہے نا کنجوس، وہ اللہ سے بھی دور، بندو سے بھی دور، جنت سے بھی دور، جہنم کے قریب ہے۔ ولا جاہل سخی احب الی اللہ من عالم بخیل، او کما قال، حضور نے فرمایا کوئی بندہ جس کے پاس علم نہیں ہے مگر وہ سخی ہے، اور ایک وہ ہے جس کے پاس علم ہے، سب کچھ ہے، دولت بھی ہے، عہدہ بھی ہے، لیکن ایک وہ بندہ ہے جس کے پاس علم تو نہیں ہے لیکن ہے بڑا سخی ہے دل کا، الغناء غناء القلب، سخاوت دل کی ہوتی ہے۔ تو فرمایا وہ سخی جو ہے وہ اللہ کے نزدیک اس کنجوس عالم سے زیادہ بہتر ہے۔ وہ حضرت باعث مستعمی کے پاس آپ کے وہاں ایک نوجوان مہمان آئے، بلخ کے رہنے والے تھے، بلخ کے رہنے والے نوجوان صاحب کشف ولی تھے، وہ ان کے گھر آئے تو آ کے ان نے دعوت کی، تو وہ دسترخوان بچھایا، تو حضرت باعث مستعمی سے اس نوجوان نے سوال کیا۔ صوفیاء بھی مستی میں سوال کرتے ہیں، اور مستی جب ہو نا فقر کے اندر تو وہ اس کا ایک الگ چاشنی ہوتی ہے، علم میں مستی گناہ ہے، جیسے علماء اقبال نے کہا تھا کہ فقر میں مستی ثواب، علم میں مستی گناہ۔ تو وہ مستی میں انہوں نے سوال کیا کہ حضرت یہ بتائیں کہ آپ کے ہاں زہد کسے کہتے ہیں، سخاوت کسے کہتے ہیں؟ تو حضرت باعث مستعمی نے جواب دیا کہ ہمارے ہاں سخی کہتے ہیں کہ اگر جب مال مل جائے، اذا وجدنا اکلنا، اب ہمیں ملتا ہے تو کھا لیتے ہیں، وَإِذَا فَقَدْنَا صَبَرْنَا، نہیں ملتا تو ہم پھر بیٹھ جاتے ہیں۔ اس نے کہا یہ تو حضرت ہمارے بلخ کے کتے بھی کرتے ہیں، یہ تو بلخ کے کتے بھی کرتے ہیں کہ جب مالک روٹی ڈالتا ہے تو کھا لیتے ہیں، اور جب نہیں دیتا تو مالک کے در میں بیٹھے رہتے ہیں۔ نوجوان تو یہ بتا کہ تمہارے نزدیک کسے کہتے ہیں سخاوت؟ انہوں نے کہا ہمارے نزدیک یہ ہے کہ اذا وجدنا اثرنا، جب ہم پاتے ہیں تو تقسیم کر دیتے ہیں، وَإِذَا فَقَدْنَا صَبَرْنَا، اور جب نہیں ہوتا تو پھر صبر کر دیتے ہیں۔ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، قرآن کہتا ہے کہ ایمان والوں کی نشانی ہے کہ جب وہ دوسروں کو اپنی ذات پہ ترجیح دیتے ہیں، تو یہ خرچ کرنا سخی اللہ کے قریب ہوتا ہے۔ تو ایک تو ہے نا اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنانا، اور جن کو اللہ نے مال دیا انہیں چاہیے کہ وہ معاون بنے تاکہ یہ اسلام کی فیکٹری چلتی رہے اور اس طرح اسلام کی اشاعت ہوتی رہے۔ یہ سمجھ لیں کہ جس طرح اصحاب رسول جو مالدار تھے وہ کیا کرتے تھے، وہ صوفہ یونیورسٹی کو چلا رہے ہوتے تھے، اپنے گھروں سے کھانا پکا کے صوفہ کے اندر جو 70 اصحاب رسول بیٹھے ہوتے تھے جو فقیر تھے، ان کو صوف اسی لیے صوفیاء اسی لیے کہتے ہیں نا کہ وہ صوف کا لباس بھی پہنتے تھے
اور باتیں بھی ان کا صاف تھا، تزکیہ نفس بھی کرتے تھے، تو اس لیے ان کو صوفیاء وہیں سے یہ اصطلاح نکلی۔ تو پھر فرمایا کہ وہ کیا کرتے تھے کہ ان کے گھروں سے کھانا پکا کے صحابہ کرام ان 70 صحابہ رسول کے لیے لاتے تھے، کوئی دودھ لے کے آ رہا ہے، کوئی کھجور لے کے آ رہا ہے، بس صبح و شام ان عمراء کا یہی کام ہوتا تھا کہ وہ اصحاب رسول صفہ کے طلباء تھے، ان کو کبھی کھانا کھلا رہے ہیں، کوئی لباس بنا رہا ہے تو ان کی خدمت کرنا، یہ صحابہ اس کی رسول کی سنت ہے۔ اس لیے میں اللہ پاک فرماتے ہیں وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، تقویٰ کہتے ہیں دل کی صفائی کو، تو تزکیہ نفس ہوتا ہے دوسروں کو کھانا کھلانے سے، حفاظ قرآن کی خدمت کرنے سے تزکیہ نفس ہوتا ہے، اسی کا نام تصوف ہے۔ اور حفاظ قرآن کے لیے کہ جن کی ہم گیارہویں بناتے ہیں، ان سے کسی نے پوچھا حضرت یہ بتائیں کہ آپ غوث کیسے بن گئے؟ تو آپ نے جواب دیا کہ درست العلم حتی صرت قطبا، اے مجھ سے پوچھنے والے میں ولی کیسے بن گیا، میں قطب کیسے بن گیا، میں ولیوں کا بادشاہ کیسے بن گیا؟ درست العلم حتی صرت قطبا، میں علم کو پڑھتے 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 اللہ کا ولی بن گیا۔ وَنِلْتُ سَعْدَ مِنْ مَوْلَى الْمَغَالِي، میں نے ساری سعادتوں کو حاصل کر دیا ہے، میرے رب نے مجھے عطا کیا۔ پھر وقت آتا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے اتنا مقام عطا کیا ہے کہ میں نے ساری مرادوں کو پا لی۔ مریدی لا تخف اللہ ربی، حضور سیدنا غوث اعظم کس طرح بنے؟ علم حاصل کرتے کرتے، علم بغیر دے کرے کوئی فقیری، کافر مرے دیوانہ۔ وہ پیر نہیں ہوتا جو لوگوں کو اپنے قدموں میں گراتا ہے، اپنی منواتا نہیں۔ ہر علم کا ایک کیا ہوتا ہے، یہ ایک الگ ٹاپک بن جائے گا۔ ہر علم کا ایک کیا کہتے ہیں موضوع ہوتا ہے۔ منطق کا موضوع کیا ہے؟ تصورات و تصدیقات کی معلومات۔ نام کا موضوع کیا ہے؟ کلمہ اور کلام۔ ہر علم کا ایک موضوع ہوتا ہے۔ تو تصوف کا موضوع کیا ہے؟ سوال پیدا ہوتا ہے، تصوف بھی ایک علم ہے، اور یہ کون سا؟ یہ دوسرے نمبر پہ آتا ہے۔ یتلو علیہم آیاتہ، یہ پہلا علم ہے قرآن کی تعلیم۔ دوسرا ویزکی، تزکیہ نفس۔ قرآن نے اس کو تزکیہ نفس کہا ہے، حدیث نے اس کو احسان کہا ہے، صوفیاء نے اس کو تصوف کہا ہے۔ اس کا موضوع کیا ہے؟ اس کا موضوع توحید باری تعالیٰ ہے۔ تصوف کا موضوع توحید باری تعالیٰ ہے۔ تو عرض کر رہا تھا کہ تزکیہ نفس ہوتا ہے۔ رب ذوالجلال ہمیں جو جس طریقے سے اللہ نے توفیق دیا ہے، مولانا کو یا حافظ قرآن ہے، استاد الفاظ ہیں، ان کا کام ہے یہ حفظ کرانے، بچے حفظ کر رہے ہیں، اور ہم جو احباب ہیں، جو دامے دل میں قدم سکھنے، ہمیں چاہیے کہ ہم ان کے معامل بنے، مدرسے کے محترم کے معامل بنے، تاکہ بہتر سے بہتر انتظامات بھی ہوں۔ رب العالمین آپ تمام کا اپنی بارگاہ میں قبول، فطر انتظامات بھی ہوں۔ رب العالمین آپ تمام کا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔